بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی تو اس وقت میری امت مجھ پر پیش کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور تمام چیزوں کا علم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون اسلام لائے گا اور کون کافر رہے گا، کون کفر کرے گا۔ تو یہ خبر جب منافقین کو پتہ چلی تو وہ استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، کہ جو اس دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی ان کا پتہ ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حالانکہ ہم ان کے پاس رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے بارے میں ان کو کیسے پتہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو مجھ پر طعن کرتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں جانتے، بلکہ مجھے آج سے لے کر قیامت تک جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن سے یعنی غزوہ بدر کے ایک دن پہلے ہر کافر کے گرنے کی جگہ یعنی ان کے مرنے کی جگہ بتا دی کہ کل کو فلاں شخص یہاں گرے گا یعنی یہاں مرے گا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب ان کے بیٹے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر ویسے ہی اپنے باپ کے پاس لوٹے اور آ کر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عبداللہ کو آپ کے پاس کچھ کام سے بھیجا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے کہ جب تک تم نابینا نہ ہو جاؤ اور تم کو علم بھی دیا جائے گا۔ ان تمام احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک ہر چیز کی جو بھی زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر ایک چیز کا علم دیا گیا ہے۔ اور آپ پر اعتراض کرنے والے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں ہے، اور وہ منافقین ہی تھے، منافقین نے ہی اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں ہے، اور آج بھی کچھ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ گویا آپ کو علم نہ تھا۔